الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، احسان ہے کہ اس گئے گزرے ماحول اور وقت میں اللہ پاک نے اس چراغ سے، اس نور سے جو اسلام کا نور ہے، نبی علیہ السلام کی محبت اور سنت کا نور ہے، عبادات کا نور ہے، اس سے جو ہے آپ کو مستفید ہونے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی نماز کے متعلق۔ تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ مزید بھی آپ سیکھیں گے۔ تو یہاں تو ایک ماحول ہے، ایک آپ کر رہے ہیں چیزیں، لیکن مسئلہ یہ تو وہاں جو ہے کس طرح اللہ پاک سے تعلق اور یہ چیزوں سے، ان چیزوں کے متعلق جو ہے وہ بندہ استقامت کے ساتھ ہے۔ بھئی یہاں تو ہم اچھی کام کر رہے ہیں، رات بھی جو ہے اچھی بات سن رہے ہیں، صبح بھی مراقبہ ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں، لیکن جب باہر جائیں گے اور گھر میں جائیں گے تو پھر کیسے جو ہے اس چیز پر قائم و دائم۔ نسخہ یہ ہے کہ کم از کم اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم ایک قدم میری طرف آؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا، تم چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا، یعنی اللہ کا قرب۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ قدم اٹھائے اور اس طرف سے اللہ پاک اپنا وعدہ پورا نہ کرے۔ تو اللہ پاک تو بڑا فضل اور احسان والی شخصیت اور یہ ذات ہے، کرم والا ہے، رحم والا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ ایک قدم اٹھاؤ تو میں 10 قدم۔ اللہ کی طرف سے کرم ہوگا جب وہ آئے گا، اللہ کا قرب تو خود بخود بندے نہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کر دیا کرم۔ مثلا ہمیں پیدا نبی علیہ السلام کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، نیک لوگوں کو بھیجا۔ ابھی بھی آپ تک یہ جو پیغام لوگ پہنچا رہے ہیں، میاں صاحب ہیں، دوسرے ہیں، انتظام کو دیکھیں، یہ فی سبیل اللہ، کوئی ان میں مطلب ہے کہ یعنی تنخواہ نہیں لے رہا کوئی ان میں۔ یہاں تو آج کل وقت ہے کہ کوئی الف با بھی پڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کچھ کیا دو گے، کوئی نعت کے 2 لفظ سنانا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کیا دو گے، کوئی جو ہے کچھ وظیفہ دیتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے کیا لے کے آئے ہو، کوئی بیعت کہتا ہے اگر وہ کہتا ہے ابھی کیا لے کے آئے ہو، اور کوئی دم کرتا ہے وہ بھی ایک طریقے سے دوسرے طریقے سے وہ کچھ نہ کچھ بندے سے مانگتے ہیں۔ تو مطلب اور یہاں آپ آئے ہیں، بجائے مجھے نہیں علم بھائی کسی سے انہوں نے یہ کہا ہو کہ بھائی آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں تب آپ کو بات سنائیں گے، تب آپ کو طریقہ سکھائیں گے، بلکہ آپ کو جماعت میں بندے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ بھی اپنا اپنا خرچ کرتے ہیں، دعوت اسلامی میں جاتے ہیں، کسی میں جاتے ہیں، بلیغی جماعت ہے، جتنا بھی ہے بندے اپنا اپنا خرچ کر کے اپنے اوپر کم از کم خرچ کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ ماشاءاللہ یہاں انہوں نے انتظام کیا ہے، بھائیوں نے، میاں صاحب جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں، افضل بھائی، تو یہ سارے لوگ آپ کو دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں اور مال بھی خرچ کر رہے ہیں۔ آخر کس لیے؟ آپ سے نوٹ لینا ہے، ووٹ لینا ہے، کوئی چیز، کوئی ممبرشپ لینی ہے، کوئی بیعت لینی ہے؟ نہیں، صرف اس لیے آپ کی محبت کے لیے کہ آپ کو رب تعالیٰ کے قرب اور نبی علیہ السلام سے ملایا جائے، یہ ہوتی ہے محبت۔ یہ پیسے لیے بغیر بیوی بھی آپ کے پاس نہیں رہے گی، یعنی تعلق بتا دو جو دنیا کے لیے ہوتے ہیں، وہ بھی اگر خرچہ نہیں دیں گے 6 مہینے، وہ بھی آپ پر دعویٰ ہو گئی میں نہیں رہ سکتی ایسے، میں نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، روٹی نہیں دے رہے، کھانا نہیں دے رہے، بچوں کو نہیں دیں گے، وہ دوستی یاری بھی کھانے پلانے سے چلتی ہے، آپ کچھ بھی نہیں، ان کی خوشی غمی پہ نہیں جائیں گے، دوستی برادری کے تعلقات بھی، آپ بھی ہمارے آئے نہیں، ہمارے لوگ غرضوں سے اور پیسے سے محبت کرنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ بندہ وہ چاہیے، آپ کو دیکھیں 2 بندوں کو ملا رہی ہوتی ہے چیز، کبھی خون ملا رہا ہوتا ہے، خون داری ہوتی ہے، کبھی وہ پیسہ ہوتا ہے، مزدوری بندہ کر رہا ہے اکٹھا، کبھی تجارت ملا رہی ہوتی ہے، کبھی وہ آپ کا بیٹا ہے، خون کا رشتہ ہے، خون ملا رہا ہے، کبھی جو ہے
پڑوس میں لا رہا ہوتا ہے، یعنی پڑوسی بندہ ہوتا ہے کسی کا، تو وہ اس وجہ سے تعلق ہوتا ہے، کبھی کاروبار ہوتا ہے، کبھی محلے داری ہوتی ہے، تو وہ رشتہ کتنا خوبصورت ہے جس میں اللہ پاک صرف درمیان میں ہو ملا رہا، نہ خون ہو، نہ پیسہ ہو، نہ برادری ہو، نہ کوئی چیز ہو، نہ کوئی اپنا شہر۔ تو یہ رشتہ، یہ جو لوگ آپ کو کر رہے ہیں، یہ وہ اس ذات کو درمیان میں رکھ کے اس کی رضا کو آپ کو، تو آپ قدر جانیں کہ یہی لوگ آپ کو صحیح معنوں میں سے محبت کرنے والے ہیں آپ سے۔ دوسروں کو آپ کا پھل چاہیے، کسی کو آپ کی پراپرٹی چاہیے، کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ چیز، تو یہ اس کی قدر جانیں۔ اسی طرح اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ، دو بندے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت صحیح کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میری محبت بھی ان پر واجب ہو جاتی ہے ان کے لیے۔ تو یہ اتنا پاک رشتہ ہے، اتنا تعلق دار رشتہ ہے، اتنے تعلق، آپ اس کو ہم ان کی قدر نہیں کر رہے، اولیاء اللہ، اہل اللہ، نیک لوگوں کی جو ہماری قدر کر رہے ہیں، ہمارے محبت، ہم دوسرے غرضوں کے پیچھے، وہ ہمیں مالٹے کی طرح چوس کر جب وہ ختم ہو جاتا ہے جوس، وہ پھینک دیتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ ادھر ادھر بھی اپنا اور یہ لوگ جو ہیں اولیاء اللہ اور ان کے راستے پر چلنے والے لوگ، جن کو دنیا نے دتکار دیا، گھر والوں نے باہر نکال دیا، حکومتوں نے جو ہے مردود کر دیا، ان کو پھر بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ تو رشتہ تو پھر یہ ہوا، تعلق تو پھر یہ ہے نا کہ بغیر لالچ کے اپنا لو، تو لالچ والا تعلق تو پیسے کا، یہ چیزوں کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہاں سے جانے سے پہلے آپ پہلا قدم، کم از کم ایک قدم اللہ پاک کی طرف اٹھا کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھا کے جائیں، پہلا قدم اٹھا لیں، باقی پھر اللہ کرم کرے گا، وہ خود کرم، وہ فرما رہا ہے جو چل کر آئے گا میں دوڑ کر، جو ایک قدم اٹھائے گا میں 10 قدم، لیکن وہ پہلا تو اٹھائے نا۔ وہ پہلا قدم کیا ہے؟ وہ پہلا قدم ہے توبہ۔ پہلا قدم اس رستے کا یہ ہے کہ توبہ، ہمارے وہ پہلا قدم ہی ٹھیک نہیں ہوتا، ہم آگے کہتے ہیں یہ ملے وہ ملے، ایکسیس ہی نہیں، جب داخلہ ہی توبہ سے داخلہ ہوتا ہے، یہ آپ بینک سے، ٹیلی فون سے پیسے کرتے ہیں، تو پہلا قدم کیا ہوتا ہے کہ وہ پن کوڈ آپ کو پاس ہو، پن کوڈ ہو، وہ چلے گا تو اکاؤنٹ میں پیسے فون میں ڈالیں گے یا کہیں ڈالیں گے۔ تو اللہ پاک کی طرف جانے والا راستہ جو ہے اس کا پہلا قدم کیا ہے؟ 4 نمبر۔ اس توبہ کا بھی جو ہے وہ 4 ہی ڈیجٹ ہے، 4 ہی اس کی شرطیں ہیں، 4 ہی اس کے جو ہے نمبر ہے، وہ ہوں تو بس آپ کا جو ہے پہلا قدم اٹھا لیا، باقی آپ پھر چلیں گے تو اللہ پاک کا کرم خود دیکھیں گے۔ تو یہ تو آپ نے ابھی سن رہے تھے افضل بھائی سے، آپ یہ 5 زندگیوں کے بارے میں سنا ہے نا آپ نے۔ پہلے ہم کچھ بھی نہ تھے، پھر عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ پاک نے وہاں فرمایا الست رب، میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم میرے ہو، میں تیرا ہوں، میں تمہارا ہوں، تم نے کسی کے پیچھے بھٹکنا نہیں ہے، دنیا میں تمہیں آزمائش کے لیے۔ ہم نے کہا نہیں بھٹکیں گے یا اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ابھی تمہارا امتحان ہوگا، دنیا میں بھیجوں گا، تم مان رہے ہو میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، لیکن وہاں دولت بھی ہوگی، شہرت بھی ہوگی، نفس بھی ہوگا، شیطان بھی ہوگی، عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، دنیا کے تعلقات بھی ہوں گے، وہاں آزمائش ہو جائے گی تمہاری کہ میرا تم میں سے کون ہے۔ میرا جو ہے وہ اس کو میں واپس آئے گا، ہمیشہ جنتوں میں میرے پاس رہے گا، دیدار بھی دوں گا اپنا، اور ہمیشہ کی بادشاہت بھی دوں گا۔ یہ وعدہ کیا ہے کہاں؟ وہ روحوں کی دنیا میں، یہ جو آپ بھی دیکھ رہے تھے روحوں کی دنیا۔ اب آگے ہم اس دنیا میں اس کے بعد آنے والی ہے قبر کی دنیا، وہاں بھی پوچھ ہے۔ پہلا سوال ہی یہ من ربو کہ وعدہ پورا کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ کس کو رب سمجھتے تھے؟ کس کے پیچھے بھاگتے رہے؟ قیامت والے دن بھی یہ سوال، پھر آگے جو ہے دوزخ اور جنت، یہ آپ نے سنا۔ اب توبہ کے بارے میں یہ ہے، توبہ کہتے ہیں واپس لوٹنے کو۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں توبہ، یعنی واپس لوٹنا، وہ بندہ کرم اس پر شروع ہوتا ہے، اور اللہ جل مجدہ اتنا خوش ہوتا ہے توبہ سے، پہلے قدم سے ہی
بندہ بھی اٹھاتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ اب جو ہے وہ کیسے کرنی ہے، وہ کیا ہے، توبہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں دیکھیں 4 پن کوڈ ہے اس کا، 4 ڈیجٹ۔ پہلے تو ہے بندے کو اپنے پچھلی زندگی میں جو غلط کیا ہے اس پر شرمندگی ہو، وہ گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، مساقط و غلطیوں کی طرف لے جاتی ہیں، مثلا ایسے ٹیلی فون ہے، ایسے نمبر ہیں، ایسا ماحول ہے، ان چیزوں سے جو ہے ان کو کاٹنا، وہ ذرائع جو ہے وہ کٹ گئے، یعنی آئندہ نہ کرنے کا وعدہ نہیں کر رہے آپ، ارادہ کر رہے، کمزور ہے بندہ۔ اور اگر جو ہے اس میں کسی کا حق حقوق ہے تو وہ بھی ادا کر دینا، وہ یعنی کسی کو مارا پیٹا ہے، معافی، شرمندگی فی الحال گناہ سے رکنا بھی، اور وہ ذرائع بھی یعنی ختم کرنا، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، نیت۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے بندہ میرا سچا ہے، اب فی الحال تو سچا ہے، بے شک اس سے باہر نکل کے پھر گناہ ہو جائے، حدیث میں آتا ہے کہ 70 دفعہ بھی ایسا ہو جائے، سچا ہو توبہ میں، 70 دفعہ گر جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے کوئی بات نہیں، اٹھ جاؤ، پھر کبھی شرمندہ نہیں، میں نے تو بار بار توبہ کی ہے جی میں، لیکن سچی توبہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، تو یعنی پچھلی زندگی پر شرمندگی، معافی، فی الحال جو ہے وہ چھوڑ کے، وہ یعنی وہ غلط کام چھوڑ دے، اور تیسرا آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، اور چوتھا جو ہے یعنی کسی کا حق حقوق ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کی نمازیں ضائع ہو گئی یا اس طرح، تو وہ ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا، وہ ادا کیسے کرنی ہے، کسی کا قرض دینا ہے اس سے معاملہ کر لینا، بس یہ بندہ جو ہے اب توبہ کر دو، 2 نفل پڑھ لے تو نور علی نور، وضو کر کے یا غسل کر کے 2 نفل توبہ کے، اور یہ 4 شرطوں کے ساتھ اللہ پاک سے ارادہ کرے، اور آئندہ پھر یہ چلنا کیسے ہے توبہ والے بندے، توبہ کا طریقہ، پھر یہ تو ہو گیا شرطیں۔ اب آئندہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو 7 کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، پیر، پیچھے بھی لگی، یہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب سب گناہوں سے جو بندہ چھوڑنا چاہے بندہ، وہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن جس سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم چھوٹا قدم تو اٹھائیں، توبہ کا جو طریقہ بتا رہا ہوں جزوی، کہ زبان کی جو غلطیاں ہیں، کیونکہ اسی سے سب کچھ شروع ہوتا ہے، اس سے خاص طور پر اللہ پاک سے عرض کرے کہ یا اللہ یہ زبان تو نے مجھے اپنے ذکر کے لیے دی، کلام کے لیے دی، میں نے غلط استعمال کیا، مجھے معاف فرما، لوگوں سے بھی معافی مانگے 2 نفل پڑھ کے۔ اس کے بعد یہ آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ روزانہ 30 دن کی مشق ہے، یعنی شیٹ دیں گے آپ کو اس طرح کا کارڈ، وہ کارڈ ہے نا، ابھی دیے تو نہیں؟ ہاں وہ دینے آپ کو، وہ یہ سارا یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کو ملیں گی، جو ہے اس میں آپ کو بتایا جائے کہ زبان، آپ کی زبان کی توبہ ہوگی، اس طرح پھر 30 دن کانوں کی توبہ ہوگی، اس طرح چلتے رہیں گے، باہر بھی آپ کام چلتا رہے گا اور غلط چیزیں بھی مٹتی رہیں گی۔ مطلب کیوں بندے نے غلط گالی سے، اللہ پاک ہماری بہتری چاہتا ہے کہ ان کو نقصان نہ ہو۔ آپ گھر میں سخت مطلب لڑائی ہوگی، سارا دن پریشانی میں گزرے گا، کوئی ایسی غلط بات کر دی، کسی نامحرم سے بات کر دی، کسی کے مطلب کچھ کر دیا، تو وہ خواہ ایک آپ پر دبا لگ جائے گا، اپنی چیزیں مطلب کہ ہو گئی۔ یہ اللہ پاک کو تو عزت پیاری ہے ہماری، ہمیں کوئی نہیں پیاری، ہم کبھی ادھر دیکھ رہے، کبھی ادھر، کبھی یہ کر لیا، کبھی وہ کر لیا، ہونا تو چاہیے ہمیں زیادہ پیاری ہو، تو اللہ پاک ہمارا خیر خواہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ میں ذکر ابھی پڑھاؤں گا، یہ تھوڑی دیر جو ہے وہ بتائیں گے ذکر کیسے کلمہ شریف کا کرنا ہے، کس طرح وہ جو زنگ اور گند نفس میں دل پر بیٹھ گیا لا الہ سے اوپر اور الا اللہ سے، اللہ پہ کی محبت، اور اس کے بعد آپ کو اندر کو مزید روشن کرنے کے لیے مراقبہ یہ اپنا سکھائیں گے، جس سے جو ہے آپ کا اندر جو ہے وہ روشن رہے گا، اللہ سے جو یعنی تعلق جو ہے وہ اپنا رہے گا۔ تو اس کے متعلق جو ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی؟ ہاں یہ ہے اپنا توبہ۔ تو اب آپ کو میں
یعنی ذکر کی اجازت دوں گا اور پڑھاؤں گا، جیسے آپ پہلے پڑھتے ہیں، یعنی کیا ہے، پیچھے پیچھے آپ پڑھ لیں گے، اور انشاءاللہ پھر 2 نفل وضو ہے، یعنی ظہر کے بعد یا پہلے توبہ کے پڑھیں گے، اور پھر روحانی طور پر ظہر کی نماز بھی کوشش کریں گے ظہر روحانی پڑھیں، روحانیت کے درجے میں بھی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر یہ آپ کو مزید سمجھانے کے لیے یہ شیٹ آپ کو گھر دے دی جائیں گی تاکہ آپ گھر لے جائیں مسنون اذکار اور یہ چیزیں جو ہیں وہ چیز، تو اس کو کہتے ہیں یعنی توبہ۔ آپ نے سن لیا، تو بندہ شروع اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ پہلے تو شرک سے توبہ، کفر سے، یا اللہ اگر پوری زندگی مجھ سے اس طرح کلمات ہوتے ہیں وہ میں ابھی آپ کو پڑھاؤں گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے ذکر کی اجازت ہوگی، اور پھر جو ہے انشاءاللہ جو ہے سمجھ آ گئی نا آپ کو۔ یہ دل کی سودے ہیں، یہ دل کے سودے ہیں، اللہ پاک آپ کے جانتا ہے۔ خاص طور پر وہ جو 5 چیزیں بتائی تھی کہ جو جس میں ہو تو اللہ پاک کی لعنتیں پڑتی ہے، نماز بھی پڑھنے آئے بند تب بھی، ان سے وہ بھی زبان کے متعلقہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ایک پیٹ کے متعلقہ ہے، ایک دل کے متعلقہ ہے۔ تو بنیادی طور پر مختصر میں بتا دوں، اللہ پاک بندے سے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہر عضو سے، دل سے، زبان سے، جسم سے 2 چیزیں چاہتا ہے۔ کتنی؟ 2 چیزیں، تو 2 دل سے، 2 جو ہے زبان سے، 2 جو ہے جسم سے، اور 2 آپس کے تعلقات میں، یہ کتنی ہو گئی؟ 8۔ تو خالق مخلوق سے شیخ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ وہ 8 چیزیں چاہتا ہے۔ قلب سے اللہ پاک یا دل سے 2 چیزیں اللہ پاک کہ بندے کے دل میں میری عظمت، میری محبت، نبی علیہ السلام کی محبت، عظمت، اخلاص ہو۔ دوسرا، دل میں مخلوق کی بھلائی ہو، شفقت ہو، ہر ایک کا بھلا چاہنے والا، ہر ایک کی خیر سوچنے والا، ہر ایک کا بھلا چاہنے والا۔ زبان سے اللہ پاک چاہتا ہے کہ زبان سے ہم یا نفع والی بات کریں، ویسے باتیں کرنی، فائدے والی باتیں کریں جتنی کرنی ہے، جس سے کسی کو یعنی نفع ہو، نقصان نہ ہو۔ زبان سے 2 چیزیں، اپنا ذکر اور بندوں کے فائدے والی باتیں ہمیشہ، باقی یعنی خاموش ہو۔ اور مخلوق سے یعنی بندوں سے نرم زبان اللہ پاک چاہتا ہے بھی باتیں، تو زبان سے ذکر ہو یا جائز کلام، اور دوسرا جب آپ مخلوق سے باتیں کریں اس کو نرم زبان استعمال کرے اور نفع والی۔ اس طرح جسم سے اللہ پاک کیا چاہتا ہے؟ جسم یہ جو ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں، ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، پیٹ ہے، اس سے اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ اس سے میری عبادت اور نبی علیہ السلام کی یہ سنت پر چلے کسی، اور دوسری چیز یہ کہ مخلوق کو ان سارے اعضاء سے فائدہ ہی پہنچائے۔ ہاتھ سے کسی کو فائدہ ہی پہنچے، نقصان نہ پہنچے، آنکھ سے فائدہ ہی پہنچے، آپ کی بات سے فائدہ ہی پہنچے، آپ جس طرح رزق کما رہے ہیں فائدہ ہی پہنچے۔ اور 2 چیزیں اللہ جل مجدہ بندے سے چاہتا ہے کہ آپس میں جب ہم تعلقات رکھیں تو 2 چیزوں کا خیال کریں۔ ایک یہ کہ کسی سے اگر چھوٹی موٹی تکلیف یا کوئی اس طرح کا غلطی ملتی ہو جائے تو صبر کرنا، مخلوق کی طرف سے جو اجزا ہے صبر کرنا، اللہ پاک آپ کو اپنے پاس سے یعنی بدلہ دے گا، اور اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے جو ہے وہ بھلائی پہنچے، ان کی طرف سے شر پہنچے، صبر کریں، اور آپ ان سے کوئی توقع نہ رکھیں، بھلائی کریں، خیر کریں، اور اپنا کوئی توقع نہ رکھیں۔ اور ایک وظیفہ وہ بھی آپ کو دوبارہ دہرائیں گے، میں بھی دہرا دیتا ہوں، وہ یہ کہ زندہ رہنے کے لیے تو ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، نبی علیہ السلام کی جو سنت دعائیں ہیں لوگوں کو ہم سیکھ رہے ہیں، کھانے کی یہ دعا، پینے کی یہ دعا، ٹوائلٹ میں جانے کی یہ دعا، گھر سے نکلنے کی یہ دعا، مسجد سے نکلنے کی یہ دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، کیا وہ مسنون دعا جو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو کہ موت آ جائے، قریب موت آ جائے، بندے کو پتہ میں تو مرنے لگا ہوں، یہ سب سے اہم چیز۔ ہم کہیں گے کلمہ تو ہے، وہ تو عام ذکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے خاص کلمات سکھائے ہیں، فرمایا میرے امتیوں اگر موت کا وقت آ جائے، پتہ چل جائے تو یہ ذکر کرنا، یہ ذکر کرتے کرتے دنیا سے جانا۔
وہ بھی آپ کو پڑھائیں گے ذکر. وہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک. آپ علیہ السلام مرنے کے وہ چلو اور کچھ نہیں ہم یاد کریں، یہ تو کرنے میں مرے تو ٹھیک طریقے سے وہ کوئی صحیح وہ مسنون دعا پڑھتے ہوئے اللہ کا نام نے ویسے ہی برکت لینا چاہیے. لیکن جو نبی علیہ السلام جب سکھا دیتے ہیں اس میں اور دوسرے میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. تو اب آپ کو یہ بھی دعا ایک سکھلا دیں گے، اور ہے بھی ہے وہ مسنون اذکار میں آپ کو بتا دیں گے. تو ابھی آپ جو ہے میرے ساتھ وہ ذکر کی اجازت اور چند توبہ کے کلمات پڑھ کے دعا کر لیتے ہیں، پھر جو ہے اذان ہوتی. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ مزید جو نہیں آئی وہ یہ ابھی مزید سمجھائیں گے آپ کو جب یہ کاغذ دیں گے، آپ کو شیٹ دیں گے، اور یہ اور نماز بھی انشاءاللہ ایک مشق کریں گے انشاءاللہ. یہ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، ورنہ پھر میں ذکر تھوڑا کرا کے توبہ کے کلمات دہراتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھ لیں انشاءاللہ. دل میں اللہ پاک کی حضوری، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ پاک میرے ساتھ ہے. دل میں پکی نیت ہے کہ یا اللہ شرمندہ ہیں، اور پکی نیت کرے توبہ کی، ذکر کے یعنی اجازت کی. تو دیکھیں اس طرف سے پھر کس طرح معاملات بندے کے لیے کھلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا محبوب إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لا شريك له
لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب توبہ کے کلمات دہرا لے میرے پیچھے پیچھے، دل میں اور اللہ پاک سے پورے دھیان کے ساتھ۔ یا رب العالمین، یا تواب، یا رحیم، یا اول الاولین، یا راحم المساکین، یا ذا الفضل العظیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا رب العالمین، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، تو نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم اس دنیا میں آ کر بھول گئے، بھٹک گئے، تو نے تو ہمیں اپنی رضا کا ہیرا تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ ہم جو ہے شیطان اور نفس، دولت اور عورت اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم نے ارادہ کیا ہے تیری طرف پہلا قدم اٹھانے کا، کیونکہ ہم نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ تیری طرف چل کر آتا ہے، تیری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ جو ایک قدم چلتا ہے ادھر سے 10 قدم اٹھتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم نے بھی ارادہ کیا ہے وہ پہلا قدم اٹھانے کا، اور وہ توبہ کا قدم ہے۔ یا رب العالمین، بچپن سے لے کر آج تک ہماری زبان سے کوئی کفریہ، کوئی شرکیہ، کوئی گستاخانہ، بے ادبی کا کلمہ نکلا ہو، یا ہمارے عمل سے کوئی کفر و شرک یا ایسا عمل جو تجھے ناپسند ہو، ایسا بول، ایسے کلمات جو تجھے ناپسند ہوں نکلے ہوں، کوئی ایسی سوچ ہمارے دل میں آئی ہو، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم شرمندہ ہیں، تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ سنا ہے تو ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، اس محبت کا صدقہ ہم پر رحم فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ ہم ارادہ کرتے ہیں آئندہ بچنے کا، ہم ارادہ کرتے ہیں آئندہ تیری راہ پر چلنے کا، تیرے حبیب علیہ السلام کی سنت پر چلنے کا۔ اور یا ارحم الراحمین، ہم گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا رب العالمین، ہم سچے دل سے گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور آخری رسول ہیں، تیرے محبوب ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم اہل بیت کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب کرتے ہیں،
ان کا فیض ہمیں نصیب فرما۔ اولیاء اللہ کا ادب کرتے ہیں، ان کا فیض نصیب فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم کوشش کریں گے ہماری زبان سے، ہماری سوچ سے، ہمارے جسم سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ہر ایک کو فائدہ پہنچے یا ارحم الراحمین۔ اپنے فضل و کرم اور احسان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے، انبیاء کے وسیلہ سے، صحابہ اکرام کے وسیلہ سے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اہل بیت اطہار کے وسیلہ سے، اولیاء اللہ کے وسیلہ سے یا ارحم الراحمین ہم پر رحم فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ جب ہم آج شام کو یا جس وقت بھی باہر جائیں تو ہم اس راستے پر قائم رہیں یا ارحم الراحمین۔ یہ جو کلمات ہم نے دہرائے تھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی کلمات ہمیں موت کے وقت بھی نصیب فرمانا۔ یا اللہ آج سے شیطان کے خلاف ہماری جنگ ہے، نفس کے خلاف جنگ ہے، برائی کے خلاف جنگ ہے، تیرے دشمنوں کے خلاف جنگ ہے، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے خلاف جنگ ہے یا ارحم الراحمین۔ ہم نے تجھ سے صلح کرنے کا ارادہ کیا ہے، جو توبہ ہے ہماری توبہ کو یا ارحم الراحمین قبول فرما، فضل و احسان والا معاملہ فرما یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک مبارک کرے۔ آپ نے جو پہلا قدم اٹھایا، ارادہ کیا، اللہ پاک جو ہے مزید، آپ دیکھیں گے جس نے سچا ارادہ کیا اس پر جو ہے اللہ پاک کا مزید فضل و احسان بڑھتا رہے گا۔ تو ابھی ظہر کی نماز بھی اس سے پہلے بعد میں 2 نفل بھی توبہ کے پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور ساتھ ہی روحانی طور پر یہ نماز ظہر بھی ہم جو ہے ادا کریں گے، اور مزید بعد میں یہ آپ کو مشق بھی اور یہ چیزیں بھی دی جائیں گی۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔